بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو القیس قیصر روم سے ملاقات کے لیے گیا تو اس نے اپنی زرعی امانت کے طور پر سموال کے پاس رکھی۔ یہ سموال بن عریض بن عادیہ الازدی ہے، زمانہ جاہلیت کا معروف شاعر اور دانشور تھا۔ مدینہ منورہ کے شمال میں خیبر کا باشندہ تھا۔ اس کا ایک شعری دیوان بھی ہے۔ شاعر عمرو القیس سے اس کی وفاداری کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ عمرو القیس مر گیا تو شام کے بادشاہ حارث بن جبلہ غسانی نے عمرو القیس کے زرعی لینے کے لیے سموال پر چڑھائی کر دی۔ سموال قلعہ نشین ہو گیا اور قلعے کے دروازے مضبوطی سے بند کر لی۔ بدقسمتی سے سموال کا ایک بیٹا قلعہ سے باہر رہ گیا، اسے بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے سموال کو آواز دی اور کہا، اگرچہ تم قلعہ نشین ہو گئے ہو، لیکن دیکھو تمہارا یہ بیٹا میرے قبضے میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عمرو القیس میرا چچا زاد تھا اور میں اس کی میراث کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، لہذا اگر تم نے اس کی زرعی میرے حوالے نہ کی تو میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ سموال اپنے بیٹے کو اس ظالم کے قبضے میں دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور اس سے غور و فکر کے لیے کچھ مہلت مانگی۔ بعد میں اس نے قلعے میں اپنے عزیز و اقارب اور خواتین خانہ سے صلاح مشورہ کیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ زرعی اس کے حوالے کر کے اپنے بیٹے کی جان بچاؤ۔ جب صبح ہوئی تو سموال نے قلعہ کی فصیل سے جھانک کر بادشاہ کو آواز دی اور کہا، اے بادشاہ، میں تجھے وہ زرعی کسی قیمت پر نہیں لٹاؤں گا، تیرا جو چیز چاہے کر لے۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، لیکن سموال نے اسے زرعی نہ دی۔ بادشاہ بے نیل و مرام واپس چلا گیا۔ بادشاہ کے واپس جانے کے بعد سموال زرعی لے کر عمرو القیس کے اہل خانہ کے پاس گیا اور زرعی اس کے ورثاء کی سپرد کر دی۔ اس کے چند شعر ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، میں نے عمرو القیس کندی کی زرعی اس کے وارثوں کو پہنچا دی۔ جن حالات میں دوسری قومیں خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، میں ان دگرگوں حالات میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں مذکور ہے۔